اگلی صبح میجر عثمان ISI کے ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ISI کی لاہور برانچ کی میجر امتیاز کو دیکھا۔ اس سے عثمان نے پوچھا کہ وہ کب راولپنڈی آیا ہے، اور پھر یہ پوچھا کہ اسے میجر جنرل نے کیوں بلایا ہے۔ میجر امتیاز نے کہا کہ وہ اپنی ایک ڈیوٹی کے سلسلے میں آیا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں کہ اسے یعنی میجر عثمان کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میجر امتیاز اسے کرنل کے آفس میں لے گیا۔ اس نے کرنل سے بھی پوچھا کہ جنرل صاحب نے اسے کیوں بلایا ہے۔ کرنل نے جواب دیا کہ یہ جنرل صاحب ہی بتائیں گے۔ کرنل جنرل کے آفس میں چلا گیا اور فوراً ہی واپس آ کر میجر عثمان سے کہا کہ وہ اندر چلا جائے۔ میجر عثمان جنرل کے دفتر میں داخل ہوا اور سیلوٹ کیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میجر جنرل کرسی سے اٹھا اور آگے آ کر میجر عثمان سے ہاتھ ملایا۔ وہ سمجھا کہ یہ جرنیل اس کے کارنامے پر اسے تعظیم دے رہا ہے۔ جرنیل نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ میجر عثمان جنرل نے کہا، تمہاری نشاندہی پر بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں۔ ان کے ذریعے ہم اس رنگ کے ہر ممبر کو پکڑ لیں گے۔ تم داد و تحسین کے مستحق ہو، یہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے۔ میجر عثمان نے سوالیہ نگاہوں سے جنرل کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ کون سی کسر رہ گئی ہے۔ اب اپنی نشاندہی بھی کر دو، جنرل نے کہا، بس یہی ذرا سی کسر رہ گئی ہے۔ میجر عثمان کو بجلی کے جھٹکے جیسا دھچکا لگا۔ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئیں اور چہرے پر حیرت کا تاثر بھی آ گیا، لیکن آدمی ذہنی طور پر ہوشیار بلکہ مکار تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں سر، میجر عثمان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تم سب سمجھتے ہو میجر عثمان، جنرل نے طنزیہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ میں نے تمہاری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ میں نے تمہیں سب سے آخر میں دیکھنا تھا۔ پہلے کسی میجر نے تم سے انٹروگیشن کرنی تھی، پھر ایک کرنل کی باری آنی تھی، اور اس کے بعد وہ ضرورت سمجھتے تو تمہیں میرے سامنے لاتے اور میں تمہارے ساتھ رسمی سی ایک آدھ بات کرتا، لیکن تمہیں سب سے پہلے میرے سامنے لایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس عزت افزائی کی کچھ قدر کرو۔ اب ایکٹنگ نہیں چلے گی۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا میجر عثمان۔ تم ایک معزز خاندان کے فرد ہو۔ میں تمہارے خاندان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ بولو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ سر، میجر عثمان نے دبی دبی سی آواز میں کہا، معلوم ہوتا ہے میرے کسی دشمن نے مجھ پر یہ کوچھا وار کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے خلاف آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالی گئی ہے تو اسے ایک غلط فہمی سمجھ کر ذہن سے نکال دیں۔ غلط فہمی نہیں میجر عثمان، ISI کے میجر جنرل نے ہونٹوں پر لطیف سا تبسم لا کر کہا، میں تمہاری خوش فہمی کی بات کر رہا ہوں۔ خوش فہمیوں کی عمر لمبی نہیں ہوا کرتی عثمان۔ خوش فہمی جتنی حسین اور دلکش ہوتی ہے، اس کی عمر اتنی کم ہوتی ہے، اور خطرہ یہ کہ یہ جب مرتی ہے تو بندے کو بھی ساتھ لے کر ڈوبتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں سر، میجر عثمان نے کہا۔ کیا آپ مجھے اصل بات بتانا پسند کریں گے؟ میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا۔ میجر عثمان اب کے جنرل نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم سب سمجھتے ہو۔ اب یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے خلاف ہمارے پاس اتنی کافی اور قابل اعتماد ثبوت ہیں کہ تمہارے لیے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خود تمہاری اپنی آواز تمہارے خلاف بول رہی ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو ٹیلی فون کی ایک ٹیپ سناؤں گا۔ ایسی متعدد ٹیپیں میرے پاس پہنچ چکی ہیں۔ تم خود اپنے خلاف شہادت دے رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود بول پڑو، اقبال جرم کر لو، اور پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن تم مدد اور تعاون نہیں کرو گے تو اس کے جواب میں تمہارے لیے اذیت اور ایذا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ISI کے اس میجر جنرل کو قطعاً توقع نہیں تھی کہ میجر عثمان اس قدر پختہ پتھر نکلے گا۔ میجر عثمان کے ڈھیٹ پن کو یہ خیال تقویت دے رہا تھا کہ پولیس مشتبہ پر کوئی الزام عائد کر کے اس انداز سے بات کرتی ہے جیسے اس کے خلاف مکمل شہادت اکٹھی ہو گئی ہو، پھر تھانے دار مشتبہ پر یہی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ یہ تو اسے معلوم ہی تھا کہ جنرل اس پر کوئی جھوٹا الزام عائد نہیں کر رہا، لیکن اسے کچھ یقین سا تھا جیسے جنرل محض شک میں بات کر رہا ہو۔ صغیر کی طرح عثمان بھی اپنی قوم کا غدار تھا۔ اس کی نفسیات میں بھی وہ غیر معمولی اور صاف پائے جاتے تھے جو کسی بھی انسان کو ایمان فروشی اور ملک فروشی پر آمادہ کر لیا کرتے۔ ایسے آدمی اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ عثمان نے اپنے چہرے پر معصومیت اور مظلومیت کا ایسا تاثر پیدا کر لیا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں عثمان، جنرل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں زیادہ دیر تک تمہاری میزبانی نہیں کر سکوں گا، فوراً بول پڑو۔
कोई बात तो बताएं सर, मेजर उस्मान ने कहा। मैं तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी कर देता हूँ, जनरल ने कहा। बात एक नहीं, पहली बात यह है कि तुम इंडियन इंटेलिजेंस के बड़े सरगर्म एजेंट हो। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम ब्रिगेड हेड क्वार्टर के ऑफिसर हो और तुमने दुश्मन को ऐसे राज और कागजात दिए हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात यह कि तुमने अपने रिंग के सरकर्दा अफराद को पहले इसे खबरदार कर दिया था कि मकान खाली करके गायब हो जाओ। सर, अब के मेजर उस्मान ने पुरजोर एहतजाज के लहजे में कहा, अगर आप मुझे सजा ही दिलवाना चाहते हैं तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें ताकि मैं खुदकुशी कर लूँ। अब तुम खुदकुशी नहीं कर सकोगे उस्मान, जनरल ने जनरलों के दबदबे से कहा। तुम्हें फ़ौजी कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अगर सिर्फ तुम एक ही मुलजिम होते तो मुझे इतनी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ मुकम्मल शहादत मौजूद है। लेकिन तुमसे तुम्हारे पूरे रिंग की निशानदेही करवानी है। तुम अपने रिंग के एक एक मेंबर को गिरफ्तार करवाओगे। तमाम निशानदेहियाँ तुम नहीं करोगे तो तुम जानते हो हम किस तरह मुलजिमों से मनवाया करते हैं। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं सर, मेजर उस्मान ने कहा। मुझे मालूम नहीं कि मेरे ख़िलाफ़ कौन सी शहादत आपके पास पहुंची है। एक बात गौर से सुन लो उस्मान, जनरल ने कहा। ये ISI हेड क्वार्टर है, इसे थाना न समझ लेना। मैं इस हेड क्वार्टर का डायरेक्टर जनरल हूँ, थानेदार नहीं हूँ, और यहाँ थानों वाला मुकमुका नहीं चलेगा। मैं तुम्हें दिली हमदर्दी के साथ नसीहत करता हूँ कि यहाँ की इंटेरोगेशन से बचो। 2 दिनों बाद अपने लिए अजनबी हो जाओगे, अपने आप को पहचान नहीं सकोगे और फिर खुद ही अपनी जुर्म की दास्तान सुना दोगे। अब मैं तुम्हें एक सेकंड भी वक़्त नहीं दूंगा। मेरी एक दरख्वास्त मान ले सर, मेजर उस्मान ने कहा। मुझे इस बात की झलक ही दिखा दें जो आपके पास पहुंची है। हो सकता है ये महज गलत हो। मैंने कभी किसी की ऐसी दरख्वास्त नहीं मानी, जनरल ने कहा। तुम्हारी मान लेता हूँ। कर्नल करीम, मेजर जनरल ने इंटरकॉम पर कहा। वो टेपें ले आएँ। कर्नल करीम तो जैसे दरवाजे के बाहर ही मुंतज़िर खड़ा था। यूं ही जनरल ने ये हुक्म दिया, एक दराज कद कर्नल ऑफिस में दाखिल हुआ। मेजर उस्मान को टेप नंबर 4 सुना दें, जनरल ने कर्नल करीम से कहा। चूँकि ये टेपें कोर्ट मार्शल में मेजर उस्मान के खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल होनी थी, इसलिए हर टेप को 1 नंबर अलॉट कर दिया गया था। कर्नल करीम टेप करने का इंतज़ाम अपने साथ लाया था। इसने एक टेप लगा दी और एक टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनाई दी। ये वो गुफ्तगू थी जो जगमोहन के घर किसी ने इसके नौकर के साथ की थी। इस गुफ्तगू का पहले जिक्र आ चुका है। टेलीफोन करने वाले ने 2-3 मरतबा मेजर उस्मान का नाम लिया था, लेकिन कोई ज़्यादा बात नहीं थी। अब बताओ मेजर उस्मान, जनरल ने टेप रुकवा कर उस्मान से पूछा, इस गुफ्तगू में तुम्हारा नाम कैसे आ गया? क्या इसमें कोई शक बाकी रह गया है कि इन लोगों के साथ तुम्हारे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं? मेजर उस्मान अगर जनरल से ज़्यादा नहीं तो इस जितना ही दिमाग ज़रूर रखता था। इसकी जहानत पूरी तरह बेदार थी। जनरल का सवाल सुनकर वो तंजिया सी हंस पड़ा। सर, खुद ही कुछ समझने की कोशिश करें, मेजर उस्मान ने कहा। क्या आप नहीं जानते कि इंडियन इंटेलिजेंस किस कदर तेज़ है और इंडिया की रॉ हमारे मुल्क में हमारी इंतज़ामिया की रगों में उतरी हुई है? ये निशानदेही मैंने की थी। हम में से किसी ने इंडियन इंटेलिजेंस के मुतल्लिका रिंग लीडर को ख़बरदार कर दिया और इसे मेरा नाम बता दिया होगा। इस टेलीफोन की गुफ्तगू से साफ जाहिर है कि फ़ोन करने वाला पूछ रहा था कि मेजर उस्मान तो नहीं आया। जनरल ने अपने सामने रखी हुई एक फ़ाइल खोली और थोड़ी सी बरगर्दानी करके एक सफ़े पर पढ़ने लगा। कर्नल करीम, जनरल ने इस सफ़े पर हाथ मार कर कहा, टेप नंबर 11 और 12 लगाओ। कर्नल करीम ने पहले 11 नंबर टेप लगाई, फिर 12 नंबर लगा दी। ये वो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी जो उस्मान के घर के फ़ोन पर किसी ने की थी। एक टेप में एक लड़की बोल रही थी और दूसरे में कोई आदमी बात कर रहा था। जासूस इतने कच्चे और कम अकल नहीं हुआ करते कि वो वाज़ेह अल्फाज में बात करें, वो इशारों और रमज़ों में बात किया करते हैं। इस किस्म की गुफ्तगू इंटेलिजेंस के लोग ही समझ सकते हैं। सर, कर्नल करीम ने कहा, 12 नंबर फ़ोन कराची से मेजर उस्मान के घर आया था। मैं और ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा मेजर उस्मान, जनरल ने कहा। तुम इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट हो, कहो हाँ या नहीं। मेजर उस्मान ने 1-2 सेकंड सर झुकाकर सोचा और फिर सर उठाकर इस तरह दाएं और बाएं हिलाया जिसका मतलब ये था कि वो इस इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं करता। जनरल ने कर्नल करीम को सर से हल्का सा इशारा किया। आओ मेजर उस्मान। कर्नल करीम ने उस्मान को उठाया। कर्नल करीम और मेजर उस्मान जनरल को सैल्यूट करके कमरे से निकल गए और ISI लाहौर ब्रांच का मेजर इम्तियाज़ बाहर हुक्म का मुंतज़िर खड़ा था। कर्नल करीम मेजर उस्मान को इसके पास ले गया। मेजर इम्तियाज़, कर्नल करीम ने कहा,
چیف نے حکم دے دیا ہے کہ انٹروگیشن شروع کر دو، لیکن میں تھوڑا سا رسک لے لیتا ہوں۔ میجر عثمان کو الگ بٹھاؤ اور اسے کچھ سمجھاؤ۔ کیا ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے یا ہوگی کہ ہم اپنے ایک اتنے عقل مند آفیسر کے ساتھ وہ سلوک کریں جو تھرڈ ریٹ ملزموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے آفس میں ہی نہ بیٹھ جائیں، میجر امتیاز نے کہا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کرنل کریم دونوں کو اپنے آفس میں لے گیا۔ میجر عثمان پر کچھ اور ہی قسم کی خاموشی طاری تھی۔ تینوں آفس میں جا کر بیٹھ گئے اور وہ دونوں میجر عثمان کو اقبال جرم پر آمادہ کرنے لگے، لیکن میجر عثمان ابھی تک کسی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ مجھے لاہور جانے دے، میجر عثمان نے کہا۔ میں سوچ کر جواب دوں گا اور خود یہاں آ کر بات کروں گا۔ میجر عثمان، کرنل کریم نے کہا، تم شاید ابھی تک اس صورتحال کو نہیں سمجھے جو تم نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لی ہے۔ میں بات صاف کر دیتا ہوں، تم زیر حراست ہو، لاہور کی بات کرتے ہو، تم اب اس ہیڈ کوارٹر سے بھی باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، تمہارے نکلنے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میجر عثمان نے کسی کے بتائے بغیر ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ اب پکڑا گیا ہے اور اس کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے رہے ہیں اور اب وہ نکل نہیں سکے گا، لیکن اس کی فطرت میں ایسا ڈھیٹ پن تھا کہ وہ پھر بھی اقبال جرم کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسے یہ توقع تھی کہ اس کا رنگ لیڈر مہیندر، جو ایم اے خان بنا ہوا تھا، اپنے اثر و رسوخ سے اسے چھڑوا لے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ عثمان ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ کرنل کریم باہر نکل گیا۔ دو آدمی کرنل کریم کے آفس میں آئے اور عثمان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ سب سویلین کپڑوں میں تھے، لیکن تھے فوجی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے عہدے کیا ہیں۔ یہ دونوں آدمی کوئی بات کیے بغیر میجر عثمان کو ہیڈ کوارٹر کے ایک ایسے حصے میں لے گئے جو کسی پہلو سے ستھرا نہیں تھا۔ ایک نیم تاریک راہداری میں داخل ہوئے جس کے دونوں طرف والے دروازے تھے۔ یہ ملزموں کے لیے سیل تھا۔ میجر عثمان کو ایک دو دروازوں پر روک لیا گیا۔ ایک آدمی نے تالا کھولا اور عثمان کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ اس سیل سے بدبو سی اٹھ رہی تھی اور فرش بھی ایسا اور کچھ غلاظت سی بھی تھی۔ میجر عثمان فرش پر بیٹھ گیا اور پیٹھ دیوار کے ساتھ لگا کر سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ جلندر کا وہ چودھری جس کے بیٹے کو ہندوؤں کی سازش کے تحت پاگل خانے میں بھجوا دیا گیا تھا، ایک بار پھر آگرہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ عبدالستار کا مہمان تھا۔ اس کی حیثیت عبدالستار کی نگاہوں میں مہمان نہیں رہی تھی بلکہ ہمراز دوستوں جیسی ہو گئی تھی۔ عبدالستار نے اسے ایک پلان میں شامل کر لیا تھا، جس پلان کے تحت ڈاکٹر عبدالرشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے فرار کروانا تھا۔ اس چودھری کا نام معراج دین تھا۔ اس چودھری کو عبدالستار آسمان سے آیا ہوا فرشتہ سمجھ رہا تھا۔ پلان یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالرشید کو سرحد پار کروا کے بھیجنا تھا، لیکن عبدالستار اور ڈاکٹر رشید کے دوستوں کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ ڈاکٹر رشید کو سرحد کے قریب کہیں پناہ مل جائے۔ عبدالستار کو پتہ چلا کہ چودھری معراج جلندر کا رہنے والا ہے تو اسے اعتماد میں لے کر اپنے پلان میں شامل کیا۔ چودھری معراج کا صرف ایک مسئلہ تھا کہ اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے، ورنہ وہ باقی عمر پاگل خانے میں گلتا سڑتا مر جائے گا۔ یہ ذمہ داری عبدالستار نے اپنے کاندھوں پر لے لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ چودھری کا بیٹا صحیح ہو کر یہاں سے نکلے گا۔ چودھری معراج دین نے عبدالستار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر رشید کو چند دنوں کی نہیں بلکہ کئی مہینوں کی پناہ دے سکتا ہے اور پوری حفاظت سے اسے پاکستان پہنچا دے گا۔ اس نے یہ وجہ بتائی کہ 1947 میں اس کی چھوٹی بہن سکھوں نے اغوا کر لی تھی اور اب ہندوؤں نے اس کے بیٹے کو عدالت سے پاگل قرار دلوا کر پاگل خانے میں بھجوا دیا تھا۔ اب چودھری معراج 20-22 دنوں بعد دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا تھا۔ عبدالستار نے اس کے بیٹے کو ڈاکٹر ولیم نام کے ایک عیسائی ڈاکٹر کے حوالے کر دیا جو ڈاکٹر عبدالرشید کا بھی علاج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ولیم بھی دل میں ہندوؤں کی نفرت لیے ہوئے تھا۔ پاگلوں کی اس بارک کے قریب خاصا کشادہ حصہ تھا جس میں درخت بھی تھے، بعض درختوں پر بیلیں بھی چڑھی ہوئی تھیں اور پودے بھی تھے۔ یہ لوگ ایک ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پاگل خانے کا ڈاکٹر انچارج اپنی روزمرہ راؤنڈ پوری کر کے چلا گیا تھا۔ یہ راؤنڈ محض ایک رسم تھی، وہاں اسے ہی نہیں بلکہ کسی بھی ڈاکٹر کو کسی ذہنی مریض کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کسی کے ساتھ دلچسپی تھی تو یہ محض کاروبار تھا۔ ایسے خوش قسمت ذہنی مریضوں کے لواحقین ڈاکٹروں کو باقاعدہ نقد رقمیں دیتے تھے جو رشوت تھی، لیکن ڈاکٹر اسے فیس کہتے تھے۔ ڈاکٹر رشید بھی آ گیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر پہلے سے بہتر معلوم ہوتا تھا، ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ عبدالستار نے اسے پوچھا کہ وہ فرار کے لیے اور جلندر تک سفر کے لیے تیار ہے۔
بالکل تیار ہوں، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا۔ ایمرجنسی میں اور کسی اچانک آ جانے والی مصیبت میں انسان کی تمام ڈھکی چھپی قوتیں اور صلاحیتیں از خود ہی بیدار ہو جایا کرتی ہیں۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، یعنی قوتوں کو بیدار کرنا اور بیدار رکھنا جانتا ہوں۔ ڈاکٹر ولیم نے مجھ پر بہت محنت کی ہے اور میں نے خود بھی اپنی روحانی قوت کو ابھارنے کی بہت کوشش کی ہے اور اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتا رہتا ہوں۔ یہاں سے نکالنا آپ کا کام ہے، جلندر تک بیداری کی حالت میں پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، عبدالستار نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ نرس خالدہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مرد تو مشکل برداشت کر سکتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے جس میں ایک لڑکی پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ آنے دے عبدالستار صاحب، چودھری معراج دین نے کہا، یہ لوگ اپنی گاڑی میں میرے گاؤں تک آئیں گے، انہیں پیدل تو نہیں آنا نا، لڑکی چل نہیں سکے گی، آگے سنبھالنا اور لڑکی کو محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، عبدالستار نے ڈاکٹر رشید سے پوچھا، اگر لڑکی نہ آ سکی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے نکلوں گا، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ اس پاگل خانے میں بالکل ہی پاگل ہو جانے کے لیے تو نہیں رکا رہوں گا۔ میں اس لڑکی سے یہ توقع رکھتا ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو صدمہ پہنچائے، لیکن مجھے کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ آ جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ محبت کے علاوہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اسے اسپتال میں رہی تو میری غیر موجودگی میں ہندو ڈاکٹر اسے آبرو باختہ بنا لیں گے۔ اس نے مجھے 2 ڈاکٹروں کا رویہ بھی بتایا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسے صرف محبت کی خاطر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، بلکہ اس کی عزت و آبرو صرف اس طرح محفوظ رہ سکتی ہے کہ وہ میرے ساتھ چلی جائے۔ میں نے اپنے دوستوں کو یہ ساری بات بتا دی تھی۔ عبدالستار، ڈاکٹر رشید اور چودھری معراج نے کچھ دیر کے بحث مباحثے اور تبادلہ خیالات کے بعد فرار کا پلان تیار کر لیا اور اسے آخری شکل دے دی۔ چودھری معراج نے ایک بار پھر کہا کہ اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے یہ بتایا جاتا کہ ڈاکٹر رشید اس کے پاس فلاں وقت اور فلاں دن پہنچے گا۔ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، چودھری معراج نے کہا۔ میں عبدالستار صاحب کو کاغذ پر بالکل صحیح آسان راستہ بتا دوں گا، ذرا سی بھی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ اگر لڑکی ساتھ آ گئی تو بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں آج ہی وہاب صاحب کو خط لکھ دوں گا، عبدالستار نے کہا۔ لڑکی کے متعلق اس طرح لکھوں گا کہ ہمشیرہ ساتھ آنا چاہے تو بے فکر ہو کر آ جائے۔ باقی تحریر بھی ایسی لکھوں گا کہ خط غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب، اب ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔